یہ چمن میں شاہ نورانی کے، یہ چمن میں شاہ نورانی کے، جو ہر ایک گل پہ بہار ہے، یہ چمن میں شاہ نورانی کے، یہ چمن میں شاہ نورانی کے، جو ہر ایک گل پہ بہار ہے، یہ چمن میں شاہ نورانی کی، جو ہر ایک گل پہ بہار ہے، کرم رسول کریم کا، کرم رسول کریم کا، یہاں رحمتوں کی بہار ہے، کرم رسول کریم کا، کرم رسول کریم کا، یہاں رحمتوں کی بہار ہے، کرم رسول کریم کا، یہاں رحمتوں کی بہار ہے، یہ چمن میں شاہ نورانی کے، جو ہر ایک گل پہ بہار ہے، اور ہے کرم رسول کریم کا، اور دعا ہے شاہ علیم کی، ہے کرم واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو
السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. چپکے چپکے سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے، کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت ہے، لیکن چونکہ محبت امتحان لیتی ہے، محبت امتحان لے رہی تھی. سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ گریہ و زاری کرتے، راتوں کو جاگتے رہتے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے، التجائیں کرتے، تمناؤں کا اظہار کرتے، مولا مجھے معاف فرما دے، میرا محبوب ناراض ہو گیا ہے، مجھ سے غفلت ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، مولا میں گنہگار ہوں لیکن غدار نہیں ہوں، مولا میں محبت کرتا ہوں حضور سے، منافق نہیں ہوں لیکن میرے آقا مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں. یہاں تک کہ ایک دن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد بھائی سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیوار پر چڑھ کے انہیں پکارتے ہیں، انہیں سلام کیا، لیکن سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب نہیں دیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے ابو قتادہ آپ تو میرے دوست ہو، آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہو، آپ کو اللہ کی قسم آپ بتا دیں، اللہ کی قسم ہے آپ کو، آپ بتا دیں، آپ تو جانتے ہیں کہ مجھے آقا سے محبت ہے، آپ تو جانتے ہیں کہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہوں. لیکن سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب نہیں دیا. ناظرین کرام سلسلہ کلام ہم انشاءاللہ تعالی یہاں سے ہی جاری رکھتے ہیں، ایک مختصر سے بریک پر جاتے ہیں اور انشاءاللہ یہ قصہ محبت بریک کے بعد جاری رہے گا. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد 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 یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین کرام وقفے کے بعد آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ کی قسم ہے کعب، آپ ہے ابو قتادہ آپ تو کہہ دیں کہ مجھے اللہ کے محبوب سے محبت ہے. لیکن سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری مرتبہ پھر خاموش رہتے ہیں. تیسری مرتبہ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرماتے ہیں، آپ کو اللہ کی قسم ہے کعب، آپ تو جانتے ہیں کہ میں عاشق مصطفیٰ ہوں، آپ تو جانتے ہیں کہ مجھے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی پیار ہے. یہاں سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا محبوب بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کا پیارا بہتر جانتا ہے، میں نہیں جانتا، میرے پاس علم نہیں ہے، اللہ اور اس کا محبوب بہتر جانتا ہے. یہ سن کر سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رقت طاری ہو گئی، آپ نے رونا شروع کر دیا. ناظرین کرام، یہاں ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی استقامت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کتنے پابند تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا تھا کہ کعب بن مالک سے کلام نہیں کرنا، کعب بن مالک سے گفتگو نہیں کرنی، اور وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر کس طرح عمل کر رہے ہیں. حالانکہ ابو قتادہ کے دوست ہیں، کزن ہیں، چچا زاد بھائی ہیں سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دور حاضر کی تحریکوں میں کام کرنے والے، دور حاضر میں دین اسلام کی تنظیموں میں کام کرنے والے دائی بھی اس سے سبق حاصل کریں، اور ایکٹیوسٹ کارکنان بھی اس سے سبق حاصل کریں کہ اگر آپ اس وقت وہاں ہوتے تو کیا کرتے. آج کل تو جب حکم ملتا ہے تو کچھ لوگ تیار ہو جاتے ہیں، جس کا امتحان لیا جا رہا ہوتا ہے اس کے ذہن میں بھی وسوسے ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. دیکھ تجھ پر ظلم ہو رہا ہے، تو نے سچ کہا ہے، شرافت کا زمانہ ہی نہیں ہے، سچ بات کون سنتا ہے. وہ منافق جھوٹ بول کر وہ تو اپنے آرام سے اپنے گھروں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، انہوں نے جھوٹ بولا ہے، انہوں نے غلط بات کی ہے، حقیقتاً سستی اور غفلت اور نفرت ان کے دلوں میں ہے، لیکن تو سچا ہے. دیکھ تیرا کیسا امتحان لیا جا رہا ہے، تجھ پر ظلم کیا جا رہا ہے. لیکن ناظرین کرام، صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت پر قربان جائیں. صحابہ کرام علیہم رضوان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، اور دوسری جانب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کبھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تنقید نہیں کی کہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ میں آپ کا محب ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ میں آپ کا عاشق ہوں، لیکن اتنا بڑا امتحان کیوں لیا جا رہا ہے. ناظرین کرام، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت تھی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جب بھی حکم آتا تو وہ آنکھیں بند کر کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے. اور یہاں یہ بھی سبق ہمیں حاصل کرنا چاہیے کہ اگر اللہ عز و جل کی تقدیر ہمارا امتحان لیتی ہے
تو اس امتحان میں بھی ہمیں کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہماری زندگی میں تھوڑی سی بھی تکلیف آ جاتی ہے، ذرا سی بھی تکلیف آ جاتی ہے، تو ہم فوراً اللہ عز و جل کی تقدیر پر ہم زبان تان دراز کرتے ہوئے، انگشت تنقید اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اتنا بڑا عذاب کیوں آ گیا، اتنی بڑی مصیبت کیوں آ گئی، اتنی بڑی مشکل کیوں آ گئی، فلاں شخص تو بہت بڑا گنہگار ہے، اس پر کوئی مصیبت نہیں آتی، میں نے کون سا گناہ کر لیا تھا، میں نے کس بڑے گناہ کا ارتکاب کر لیا تھا۔ ناظرین کرام، یا تو ہم اللہ عز و جل کی تنقید پر انگشت تنقید اٹھاتے ہیں، اللہ عز و جل کو ظالم تک کہہ دیا جاتا ہے علیاذ باللہ۔ ناظرین کرام، ہمیں اس ظلم سے باز آ جانا چاہیے، ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے، غفلت کی اس نیند سے بیدار ہو جانا چاہیے اور عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ ہمیں اپنی خوش قسمتی پر ناز کرنا چاہیے کہ کم از کم اللہ عز و جل کی تقدیر ہمارا امتحان تو لے رہی ہے، اللہ کی محبت ہمارا امتحان تو لے رہی ہے۔ اور ناظرین کرام، محبت کرنے والے اس امتحان پر خوش ہوتے ہیں۔ جنہ دکھاں توں دل بر راضی، سکھ انا تھی وارے، دکھ قبول محمد بخشا، راضی رحمن پیارے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے وہ دکھوں میں ہی خوش رہتے ہیں، کیونکہ ان کا محبوب ان کے دکھوں پر راضی ہے۔ وہ اس بات اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا فرما دیں گے اگر وہ حق پر ہوگا۔ اگر کسی شخص کو کوئی دشوار کام یا کسی کام میں دشواری پیش آ جائے تو 41 بار یا قادر و پڑھے، انشاءاللہ وہ دشواری دور ہو جائے گی۔ یا مقتدر، اے پوری مقدرت رکھنے والے، جو شخص سو کر اٹھنے کے بعد بکثرت المقتدروں کا ورد کیا کرے یا کم از کم 20 مرتبہ پڑھا کرے، انشاءاللہ اس کے تمام کام آسان اور درست ہو جائیں گے۔ یا مقدم، اے پہلے اور آگے کرنے والے، جو شخص جنگ کے وقت المقدموں کثرت سے پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے پیش قدمی کی قوت انشاءاللہ عطا فرما دیں گے اور دشمنوں سے محفوظ رکھیں گے۔ اور جو شخص ہر وقت یا مقدموں کا ورد رکھے گا، وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار بن جائے گا۔ یا مؤخر، اے پیچھے اور بعد میں رکھنے والے، جو شخص کثرت سے المؤخروں کا ورد رکھے گا، اسے انشاءاللہ سچی توبہ نصیب ہوگی۔ اور جو شخص روزانہ 100 مرتبہ اس اسم کو پابندی سے پڑھا کرے، اس کو انشاءاللہ ایسا حق تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا کہ اس کے بغیر چین نہ آئے گا۔ یا اول، اے سب سے پہلے، جس شخص کے لڑکا نہ ہوتا ہو وہ 40 دن تک 40 مرتبہ روز الاولو پڑھا کرے، انشاءاللہ اس کی مراد پوری ہوگی۔ جو شخص مسافر ہو وہ جمعے کے دن 1000 مرتبہ الاولو پڑھے، انشاءاللہ جلد بخیریت وطن واپس پہنچے گا۔ یا آخر، اے سب کے بعد، جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ الآخرو پڑھا کرے، اس کے دل سے غیر اللہ کی محبت دور ہو جائے گی اور انشاءاللہ ساری عمر کی کوتاہیوں کا کفارہ ہو جائے گا اور خاتمہ بالخیر ہوگا۔ یا ظاہر، اے ظاہر و آشکارا، جو شخص نماز اشراق کے بعد 500 مرتبہ الظاہروں کا ورد کیا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں روشنی اور دل میں نور عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یا باطن، اے پوشیدہ و پنہاں، جو شخص روزانہ 33 مرتبہ یا باطنوں پڑھا کرے، انشاءاللہ اس پر باطنی اسرار ظاہر ہونے لگیں گے اور اس کے قلب میں انس و محبت الہی پیدا ہوگا۔ جو شخص 2 رکعت نماز ادا کر کے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء قدیر پڑھا کرے، انشاءاللہ اس کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ یا والی، اے متولی اور متصرف، جو شخص کثرت سے الوالیوں کا ورد رکھے گا وہ ناگہانی آفتوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔
کوڑے آبخورے میں یہ اسم لکھ کر اس میں پانی بھر کر مکان میں چھڑکے گا تو وہ مکان بھی انشاءاللہ تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر کسی کو مسخر کرنا چاہے تو 11 مرتبہ یہ اسم پڑھے، انشاءاللہ وہ فرما بردار ہو جائے گا۔ یا متعال، اے سب سے بلند و برتر، الحاجات لا إله إلا الله سبحان الرحمن الرحيم لا إله إلا الله سبحان رب العرش العظيم لا إله إلا الله سبحان ربي الأعلى لا إله إلا الله سبحان البرهان السلطان لا إله إلا الله سبحان السميع البصير لا إله إلا الله سبحان الواحد القهار لا إله إلا الله سبحان العليم الحكيم لا إله إلا الله سبحان الستار الغفار لا إله إلا الله سبحان الرحمن الديان لا إله إلا الله سبحان الكبير الأكبر لا إله إلا الله سبحان العليم العلام لا إله إلا الله سبحان الشافي الكافي لا إله إلا الله سبحان العظيم الباقي لا إله إلا الله سبحان الصمد الأحد لا إله إلا الله ہے کرم رسول کریم کا اور دعا ہے شاہ حلیم کی، ہے کرم رسول کریم کا، ہے کرم رسول کریم کا اور دعا ہے شاہ حلیم کی، یہ ہے ان
کے عرس کی برکتیں، یہ ہے ان کے عرس کی برکتیں، یہ طلوع صبح بہار ہے، یہ ہے ان کے عرس کی برکتیں، یہ ہے ان کے عرس کی برکتیں، یہ ہے ان کے عرس کی برکتیں، کہ طلوع صبح بہار ہے، یہ چمن میں شاہ نورانی کے جو ہر ایک